اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور کربلا کے واقعات کو کون نہیں جانتا، لیکن ہر فرقہ اور ہر مسلک اپنے نظریات کے مطابق اسے رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ معرکہ صرف اور صرف حق اور باطل کا معرکہ تھا، جس میں امام علی مقام کی طرف سے نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی اور نہ ہی تخت و تاج اور ملک و بادشاہ کی یہ جنگ تھی۔ لیکن افسوس کہ 1400 سالوں سے مسلمان اسی بات پر آپس میں الجھ رہے ہیں کہ آخر یہ جنگ کس بنیاد پر ہوئی، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی۔ تو آئیے امام کے قول سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام کس مقصد کے لیے مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں مصنف نے امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے لے کر کربلا تک کے خطبات، ان کی تقاریر، خطوط اور آپ کی مختصر گفتگو کو تاریخی کتب سے لے کر جمع کیا ہے، جن میں تقریباً تمام تر حوالے اہل سنت کی معتبر کتب سے لیے گئے ہیں۔ تو ان دنوں میں نے چاہا کہ اپنی بچوں کو امام کا کلام امام کی زبانی ہی سنایا جائے۔ اسی سلسلے کا آج یہ پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ کتاب کا نام ہے خطبات فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی مدینہ تا کربلا۔ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے کچھ باتیں میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو امام کا کلام ہے۔ سن 60 ہجری کے ماہ رجب کے تقریباً نصف میں امیر شام معاویہ کی موت کے بعد یزید ابن معاویہ تخت خلافت پر بیٹھ جاتا ہے۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے مختلف علاقوں میں تعینات اپنے گورنروں اور جو سردار تھے ان کے، جو اس کے باپ نے ان کو وہاں پر بنایا ہوا تھا، ان کے نام وہ خطوط لکھتا ہے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اپنے باپ کی موت اور اپنی جانشینی سے مطلع کرتا ہے۔ امیر شام کی زندگی ہی میں یزید کی خلافت کا بندوبست کیا جا چکا تھا اور لوگوں سے اس کے لیے بیعت بھی لے لی گئی تھی، لیکن چونکہ بعد میں اب یزید یہ چاہتا تھا کہ باقاعدہ بیعت لی جائے۔ اسی مضمون کا ایک خط یزید نے ولید ابن عتبہ کے نام بھی ارسال کیا، جسے معاویہ نے مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ البتہ اس خط کے ساتھ علیحدہ سے ایک مختصر رکہ بھی تحریر کیا، جس میں خاص طور پر ان 3 معروف شخصیات سے بیعت لینے کی تاکید کی گئی تھی جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس میں سب سے اوپر جناب امام حسین علیہ السلام کا نام تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر پر لکھا تھا کہ ان پر سختی کرو اور جب تک یہ بیعت نہ کر لیں انہیں کوئی مہلت اور موقع نہ دو، والسلام۔ رات کے ابتدائی حصے میں اس خط کے ملنے کے بعد ولید ابن عتبہ نے مدینہ کے سابق جو گورنر مروان تھا نا، مروان ابن حکم، اس کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ اب جو ہے یہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تم ابھی جو ہے ان شخصیات کو بلواؤ اور ابھی کے بھی ان سے بیعت لے لو۔ تو اس نے جو ہے اپنا کوئی پیغام پہنچانے والا اپنا کارندہ بھیجا۔ جناب امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ۔ تو وہ جو ہے وہ ان سے جا کے اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ولید نے اس طرح سے بلوایا ہے ملاقات کے لیے۔ تو اس وقت امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ تو نہیں جاتے، وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام گھر آتے ہیں۔ گھر آ کے اپنے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح سے میرا خیال ہے کہ امیر شام جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید نے اپنی بیعت کے لیے اب مجھے بلوایا ہے، تو تم سب میرے ساتھ چلو، تم سب باہر رہنا، میں اندر جاؤں گا۔ اگر کوئی گفتگو یعنی اس طرح سے ہوئی تو پھر تم اندر چلے آنا، اونچی آواز میں، یعنی گفتگو شروع ہو گئی۔
تو اس طرح سے امام اپنے ساتھ نوجوان بنی ہاشم کو لے کر ولید کے دربار میں جاتے ہیں، اور جا کے تو ظاہر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یزید کی بیعت کریں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور لوگوں کے بھی نام ہیں تو صبح دن کو دیکھیں گے، تم ان کا بھی بلانا تو میں بھی تمہیں اس وقت اپنا جواب بتا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ کام دیکھتا ہے نا مروان ابن حکم، تو وہ ولید سے کہتا ہے کہ تم امام کو اس طرح اس وقت بغیر بیعت کیے جانے نہ دو، اور ابھی ان سے بیعت لو، ورنہ ان کا سر جو ہے وہ نعوذ باللہ قلم کر دو۔ جب امام وہ بہت ہی یعنی چپکے سے خاموشی سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن امام اس کی اس حرکت کو بھانپ لیتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں اسے کہ اے زرقہ کے بیٹے، مجھے تو مارے گا یا یہ ولید؟ تم جھوٹ بولتے ہو اور گناہ کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے خود ولید کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے امیر، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے، اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا، اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا۔ لیکن یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کیا اور برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہے۔ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ مستحق ہے۔ دوران گفتگو اٹھنے والا شور جب بلند ہوتا ہے تو امام کے ہمراہ آئے گئے نوجوان بنی ہاشم بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ امام کو صحیح و سالم واپس لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبح کو راستے میں مروان سے جو ہے وہ آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی ملنا ہوتا ہے۔ تو مروان کہتا ہے کہ ابا عبداللہ، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیے، آپ کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے، جسے قبول کر لیں تو آپ کی بھلائی ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہاری تجویز کیا ہے؟ اس نے کہا جیسا کہ کل رات ولید بن عتبہ کی مجلس میں بات ہوئی تھی، آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ مروان کی یہ تجویز سن کر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا خلافت خاندان ابو سفیان پر حرام ہے، اور اگر کبھی معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ لیکن اہل مدینہ نے معاویہ کو ممبر پر دیکھنے کے باوجود اسے قتل نہیں کیا، اور اب اس کی سزا میں خدا نے انہیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی حکمرانی کی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ امام کس سے فرماتے ہیں؟ مروان سے، مروان ابن حکم سے۔ اس کے بعد آپ اپنے پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یزید کی بیعت کے انکار پر مجھے اب یہاں پر رہنا جو ہے وہ دشوار نظر آ رہا ہے، یہ لوگ مجھے اب یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، تو لہٰذا مجھے یزید کے خلاف جدوجہد اور مدینہ منورہ سے جو ہے وہ کوچ کرنا پڑے گا۔ تو جو مدینے کے بڑے افراد ہوتے ہیں وہ، اور آپ کے خاندان کے بڑے افراد، وہ سب آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ انہیں امام علیہ السلام کی سلامتی بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ امام سے اپنی اسی چاہت کی وجہ سے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ تو انہی میں آپ کے بھائی ہوتے ہیں ایک، جن کا نام عمر اطرف ہے، وہ بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، کیونکہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ میں نے اپنے باپ سے یعنی حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ آپ کو
قتل کر دے گا۔ تو امام علیہ السلام ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اپنے مارے جانے اور اسی طرح میرے مارے جانے کی اطلاع مجھے بھی دی تھی، اور والد محترم نے یعنی حضرت علی علیہ السلام نے مزید یہ بھی فرمایا تھا کہ میری قبر ان کی قبر کے نزدیک واقع ہوگی۔ میری قبر ان کی قبر کے یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور جناب حضرت علی علیہ السلام کی قبریں نزدیک نزدیک ہوں گی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ خدا کی قسم میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا، اور جب میری والدہ فاطمہ روز قیامت اپنے والد سے ملیں گی تو ان کے حضور اس سلوک کی شکایت کریں گی جو امت رسول نے اولاد فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا، اور جو کوئی بھی اولاد فاطمہ کو اذیت پہنچا کے جناب فاطمہ علیہ السلام کو رنجیدہ کرے گا تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ امام یہ گفتگو اپنے بھائی سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اطلاع ملتی ہے تو وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اس طرح عراق کی سمت روانہ ہو کر مجھے غمگین نہ کیجیے، کیونکہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا فرزند حسین سرزمین عراق میں کربلا نامی مقام پر مارا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اے اماں، یہ نہ سمجھیے کہ اس معاملے میں صرف آپ آگاہ ہیں اور میں خود آپ سے زیادہ واقف ہوں کہ میں ظلم و ستم اور دشمنی کے نتیجے میں مارا جاؤں گا اور میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ خداوند عز و جل نے چاہا ہے کہ میرے اہل حرم اور رشتہ دار بے وطن ہوں، میرے بچے ذبح ہوں، قیدی بنائے جائیں اور انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے، اور وہ مدد کے لیے پکاریں اور کوئی ان کا ناصر و مددگار نہ ہو۔ یہ امام فرماتے ہیں اپنی ماں یعنی اپنی نانی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اماں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ امت میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات امیر المؤمنین کے ایک اور فرزند جناب محمد بن حنفیہ سے ہوتی ہے۔ محمد حنفیہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے فیصلے پر خوف و وحشت کا اظہار کیا۔ طبری اور دوسرے مورخین کے مطابق وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے میں آپ کو آگاہ کروں۔ میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریں اور اپنے خاندان کے ہمراہ کسی ایسی جگہ پر تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر اور ان کے شہروں سے دور ہو۔ پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو خدا کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے خیال میں مجھے کس علاقے میں جانا چاہیے؟ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر وہاں حالات سازگار نہ ہوں تو صحرا اور بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں تاکہ لوگوں کے حالات اور مستقبل کا جائزہ لے سکیں۔ آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے اور تمام مشکلات کو کمال و دانائی اور احتیاط کے ساتھ چل کر حل کریں گے۔ امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے جواب میں فرمایا اے بھائی، مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ کہ میں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں؟ تو یہ جان لیجئے کہ اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے
تب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس حال میں کہ محمد حنفیہ کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بھائی، خداوند متعال اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو آپ سے بہتر جانتا ہوں اور میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینہ میں میری آنکھ بند کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی میری غیر موجودگی میں یہاں بنی امیہ کے کارندوں کی آمد و رفت اور حرکات پر آپ نظر رکھیں اور اس سلسلے میں ضروری اطلاعات مجھے فراہم کرتے رہیں۔ محمد حنفیہ سے گفتگو کے بعد امام علیہ السلام ایک بار پھر مسجد نبوی اور حرم مطہر کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ آپ راستے میں 2 شعر پڑھتے جاتے تھے، جن میں شاعر نے خطرات کے باوجود اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امام کے جو اشعار تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ صبح کے وقت مجھ پر حملہ ہو یا رات کی تاریکی میں میں نشانہ بنوں۔ اگر میں موت کے ڈر سے ذلت قبول کر لوں اور خطروں سے بچنے کی کوشش کروں تو مجھے یعنی میرے نام سے نہ پکارا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام اپنے بھائی کے نام ایک وصیت لکھتے ہیں مدینے سے مکے کی جانب روانگی سے پہلے، جس کا مضمون کچھ یوں ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حقیقت ہے، حق ہے، اور روز جزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس روز یقیناً اللہ تعالیٰ تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ اپنے اس وصیت نامے میں امام علیہ السلام نے توحید، نبوت اور قیامت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اپنے اس سفر کے مقاصد ان الفاظ میں بیان کیے کہ مدینہ سے میرا نکلنا نہ تو خود پسندی ہے اور نہ تفریح کی غرض سے ہے، اور نہ ہی فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے۔ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اگر میری دعوت کو مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے برادر، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب سے ہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے۔ یہ امام عالی مقام کی وصیت ہوتی ہے جو وہ لکھ کر اور اپنی مہر لگا کر اس کو محمد حنفیہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور اس وصیت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کیا جائے تب بھی خاموش اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہوں گا، کیونکہ ارباب اقتدار سے میرا اختلاف محض یزید کی بیعت تک محدود نہیں ہے کہ اگر وہ بیعت کے سلسلے میں خاموش رہے تو میں بھی خاموش رہوں گا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یزید اور خاندان یزید ظلم و ستم، معاشرتی خرابیوں اور اسلامی احکام میں تبدیلی کا سبب بن رہا ہے۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ ان خرابیوں کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی کروں، اپنے نانا رسول اللہ کی سنت کے
احیاء اور ان کی بقا کے لیے اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت کو زندہ کرنے اور عدل و انصاف کے فروغ کے لیے میں میدان میں اتروں اور ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤں۔ اور اس کے بعد امام علی مقام اپنے خاندان کے چند افراد کے ہمراہ اپنا قافلہ تیار کرتے ہیں اور مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس معروف راستے سے نہ جائیے بلکہ کسی گمشدہ راستے سے جائیے، لیکن امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اسی راستے سے جاؤں گا جو حق کا راستہ ہے، اور آپ اسی راستے سے سفر کرتے ہیں جو مشہور و معروف راستہ ہوتا ہے۔ اور آپ مدینے سے یہ سفر جو ہے پہلے مکہ کو کرتے ہیں، اور آپ کا ارادہ مکہ میں پہلے قیام کا ہوتا ہے، اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم صبح جانیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔